گئے. کیا اپنے مفاد کی خاطر پاکستان نے افغانیوں کو اس نہج پر پہنچا دیا؟ اور سمگلنگ دیکھ لیجئے، آٹا دیکھ لیجئے، چینی دیکھ لیجئے، کنٹرول تو ابھی تک ہم کر نہیں سکے ہیں. ٹھیک ہے کہ اچھا اقدام ہے کہ اب کوششیں کر لی گئی ہیں، کریک ڈاؤن ہے جو کہ شروع کر لیا گیا ہے. آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے. ٹھیک. افغانیوں کا یہاں سے انخلا اور واپس ان کے ملک میں چلے جانا پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ہی اس کے حق میں بہتر تھا. آپ ذرا تھوڑا سا اس کو مجھے ٹائم اگر آپ دیں تو میں سمجھانا یہ چاہوں گا، جو کہ ہمارے بہت سارے ناظرین کو شاید اس کا علم بھی ہوگا. 3 مختلف مین سٹریمز ہیں جس میں انفلٹریشن ہوئی ہے پاکستان میں افغانیوں کی. ایک جنرل ضیاء صاحب کے دور میں، دوسری جو بھی ریسنٹ جو ٹیک اوور ہوا ٹی ٹی پی کا افغانستان کے اندر، اس کو اسلام کی اور حق کی اور پتہ نہیں کس کس فتح سے جوڑا گیا، اور تیسرا ایک کنٹینیوس انفلٹریشن ہے جو بارڈر سے 10 20 15 50 100 بندہ کر کے ہوتی رہی اور اب بھی جاری ہے. یہ 3 مین انفلٹریشنز ہیں. اعداد و شمار جو سرکاری ہیں وہ 3 ملین یعنی 30 لاکھ بھی بتاتے ہیں، اور جو غیر سرکاری ہیں وہ 0.25 کروڑ سے 1 کروڑ کی ان کی آبادی بتاتے ہیں. ان کی نسلوں سے لے کے کاروبار سے لے کے ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہو چکی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو شخص تورا بورا کی پہاڑیوں سے اٹھتا ہے، وہ کابل سے اٹھتا ہے اور وہ لاہور میں اسلام آباد میں آتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسی طرح ہے جس طرح ہم یہاں سے اٹھے اور نیو یارک میں چلے جائیں. تو ان کے لیے یہاں پہ آنا اور یہاں پہ آ کے بسنا اور یہاں پہ اپنے زندگی کے معاملات کو چلانا بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم نے ان کو برادر اسلامی، بھائی ممالک اور جذبہ خیر سگالی پتہ نہیں کون سے نعرے لگا کے یہاں پہ ہم نے ان کو کیا ویلکم، اور مختلف اس کے فیزز تھے اور مختلف اس کے پیچھے ایشوز تھے، کیمپینز تھیں، ریزننگ تھی. اب آپ ان کو یہاں پہ لے آئے اور ماشاءاللہ جب سے آپ قائم ہیں تب سے لے کر اب تک آپ کو غربت نے ہی گھیرے رکھا ہوا ہے. آپ کے پاس اپنے لوگوں کو روٹی کھلانے کے لیے تو ہے نہیں. آپ کے ہاں کتنے لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کھا کے سوتے ہیں؟ آپ وہاں سے دوسرے محلے داروں کو بلا رہے ہیں، بھائی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، ہم تو بھوکے سو رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ بھوکے سو جاؤ. آپ نے یہ کام کیا ہے. یہاں پہ 9 ارب ڈالر چاہیے افغانستان میں موجود افغانیوں کو چلانے کے لیے، جو امریکہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پہ دے رہا تھا. اس 9 میں سے 6 لے جاتی تھی عوام، اور 3 ارب ڈالر تھا اس کی فوج یعنی کہ افغان فورسز کو چلانے کے لیے. فورسز ہو گئی ختم جب طالبان نے ٹیک اوور کیا. 6 ارب ڈالر کی روٹی چاہیے بھائی، وہاں پہ نہیں ہے. تو آپ نے ٹھیکیداری اٹھا لی. اس کے بغل میں چائنا بھی ہے، سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں، اس کے بغل کے اندر ایران بھی ہے. کس حد تک یا کتنا انہوں نے ویلکم کیا؟ چلیں کچھ پرسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں. پاکستان کا اس کا تو کمپیریزن ہے ہی نہیں. تو ہم نے جب ان حالات، ان مسائل اور وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حرکت کی، تو چونکہ اب آپ اس کو ریکٹیفائی کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو برائے مہربانی ان لوگوں کے خلاف بھی تھوڑا سا ایکشن پلان کریں جنہوں نے ان کو ویلکم کیا. بالکل. ابھی پچھلی ٹینیور کے اندر آپ کے آئی ایس آئی چیف صاحب وہاں پہ جا کے کابل میں چائے کا کپ کی تصویر پورے دنیا کے اوپر چلی، وہاں پہ کھڑے ہیں. واٹ میسج واز دیٹ؟ وہ کیا میسج تھا؟ افغانستان کی سرزمین ہمیشہ سے ہی پرابلمیٹک رہی ہے. آپ ٹی ٹی پی کی بات کر لیں، آپ ٹی ٹی اے کی بات کر لیں، آپ داعش خوراسان چیپٹر کی بات کر لیں جو ان کا مڈل ایسٹرن چیپٹر ہے، آپ جس بھی چیز کی بات، جتنے بھی وہاں پر گروپس ہیں وہ دھڑے ہیں، دے آل آر افغانیز. اس میں کوئی ازبک شامل ہیں، کوئی تاجک شامل ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی فہرست ہے ان کی. لیکن یہ مختلف بینر تلے، مختلف لیڈران یا سربراہان کے بینر تلے کام کرتے ہیں. ٹی ٹی پی کی بات کر لیں، دے آل آر افغانس، موسٹ آف دیم آر افغانس. یہ افغانستان سے اسپلنٹر گروپ ہے جس کے ذریعے وہ یہاں پر آئے ہیں. اور جو داعش خوراسان کی آپ بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی ٹی اے سے ناراض ہیں. انہوں نے اپنے وہاں پہ گروپس بنا لیے، ان گروپس کے تحت انہوں نے اپنا نظام چلانا شروع کر دیا، اور وہ جو مڈل ایسٹرن چیپٹر تھا داعش کا اس کے اندر شامل ہو گئے. سو ان کی ہسٹری ہی یہ رہی ہے. جنگجو اپنے آپ کو کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں. وہاں سے کوئی گاڑیاں مینوفیکچر ہو کے نہیں نکلتی، وہاں سے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی اپنی مینوفیکچرنگ اس میسو لیول کی دنیا میں نہیں وہ کرتے. دے پروڈیوس نتھنگ. نتھنگ مینس نتھنگ. ایک کارپیٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں میں نے افغان کی کبھی سنی ہو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو یا تو جذبہ خیر سگالی کے تحت معاملات چلا لیں اپنی ریاست سے. تب چلا لیں جب آپ بڑے اسٹرانگ ہیں اور آپ کی معیشت جو اسٹرانگ ہے. نوشاد صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں حرکتیں کرتے بھائی. آپ نے سوئٹزرلینڈ کی بات کی ہے، دیکھیں آپ یہ سوئٹزرلینڈ یا